ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ عیسائی بھی غیر محفوظ ہیں اور مسلسل موب لنچنگ، ہجومی تشدد اور دیگر طرح کے حملوں کے شکار ہو رہے ہیں۔ اس سال پہلے کے مقابلے میں عیسائیوں پر حملے کے واقعات میں اضافہ درج کیا گیا ہے اور عیسائی طبقہ میں بھی بے چینی اور پریشانی بڑھنے لگی ہے۔ عیسائیوں پر حملے اور ہونے والے تشدد پر نظر رکھنے والی آرگنائزیشن الائنس ڈیفینڈنگ فریڈم نے انکشاف کیا ہے کہ سال 2019 کے ستمبر تک ملک میں عیسائیوں پر کل 247 حملے ہوئے ہیں اور صرف 28 معاملوں میں ہی FIR درج ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق صرف ماہ ستمبر میں عیسائیوں پر 29 حملے ہوئے۔ اس طرح پچھلے 5 سال کے دوران ہوئے حملوں میں اس سال ہوئے حملوں کی تعداد سب سے زیادہ رہی ہے۔ ستمبر میں ہوئے سبھی معاملوں کی رپورٹ پولیس میں درج کرائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور انکشاف اس رپورٹ میں یہ ہوا ہے کہ عیسائیوں پر ہوئے حملوں کے معاملے میں ملک کی ریاست اتر پردیش سر فہرست ہے۔ یہاں ستمبر تک کل 60 معاملے سامنے آئے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا نمبر تمل ناڈو کا ہے، جہاں 47 حملوں کی جانکاری ملی ہے۔ ان دونوں ریاستوں کے بعد چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، کرناٹک اور مہاراشٹر کا نمبر ہے۔ چھتیس گڑھ میں 25، جھارکھنڈ میں 21، کرناٹک اور مہاراشٹر میں 18 معاملے سامنے آئے ہیں۔ اعداد و شمار پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ 2014 کے بعد عیسائیوں پر حملوں کے واقعات میں 2 گنا اضافہ ہوا ہے۔ 2014 میں کل 147 معاملے سامنے آئے تھے، جبکہ 2019 میں یہ تعداد 247 ہو گئی ہے۔ 2015 میں عیسائی طبقہ پر حملے کے 177 معاملے رپورٹ ہوئے تھے، لیکن 2016 میں یہ تعداد 208، 2017 میں یہ تعداد 240 اور 2018 میں یہ تعداد 292 تک پہنچ گئی۔ غور طلب ہے کہ اسی ماہ نیپال سرحد سے ملحق اتر پردیش کے لکھیم پور کھیری ضلع میں ہندوتوا گروپوں نے اتوار کو چرچ میں گھس کر دعائیہ جلسہ میں ہنگامہ کیا اور پادری کو گھسیٹ کر تھانے لے گئے۔ پولیس نے بھی پادری پر دفعہ 35A، 295A، 505(1) کے تحت معاملہ درج کیا، جبکہ دوسرے پادریوں کو چرچ میں دعائیہ جلسہ کرنے سے پہلے اجازت لینے کی ہدایت جاری کر دی۔ تعزیرات ہند کے دفعہ 35A کسی 2 گروپ کے درمیان مذہبی، نسلی، جائے پیدائش کو لے کر ماحول خراب کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ 295A قصداً شرارت کرنے، کسی طبقہ یا ذات کے مذہبی جذبات کو مشتعل کرنے یا مذہبی اعتماد کی بے عزتی کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 505(1) کسی 2 گروپ کے درمیان تکرار پیدا کرنے کے مقصد سے کوئی رپورٹ یا مضمون شائع کرانے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جب ہندوتوا شدت پسندوں نے چرچ پر حملہ کیا اور پادری کے گھر کو گھیر لیا تو پادری نے سیکورٹی کے لیے پولیس کو خبر دی تھی، لیکن پولیس نے الٹے پادری کے خلاف ہی کئی دفعات میں معاملہ درج کر کے انہیں جیل بھیج دیا۔ دہلی اقلیتی کمیشن کے سابق رکن AC مائیکل نے بتایا، پچھلے سال وزیراعظم نریندر مودی کے انتخابی حلقہ وارانسی کے نزدیک جونپور میں رات 2 بجے پولیس اچانک ایک پادری کے گھر پہنچی اور انہیں گرفتار کر کے لے گئی۔ یہ کارروائی ہفتہ کے روز کی گئی تاکہ اتوار کو ہونے والے چرچ کی دعائیہ جلسہ میں خلل پیدا ہو۔ اگلے دن جب لوگ چرچ میں دعا کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ایک بھیڑ نے ان لوگوں کو گھیر کر واپس بھیج دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع میں تقریباً 500 عیسائی رہتے ہیں۔ مائیکل نے موب لنچنگ کو غیر ضمانتی جرم بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے اتر پردیش میں جب سے یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت آئی ہے تب سے حالات مزید خراب ہوئے ہیں۔ 2018 میں اتر پردیش میں عیسائیوں پر حملے کے 108 معاملے سامنے آئے۔ ان سبھی حملوں کی جانکاری mapviolence.in نامی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ یہ ویب سائٹ عیسائیوں پر ہوئے حملوں کے اعداد و شمار پر نظر رکھتی ہے۔ AC مائیکل کا کہنا ہے، پولیس والے کہتے ہیں ان پر اوپر سے دباؤ ہے، لیکن پولیس کو دباؤ میں آنے کی جگہ معاملوں کی گہرائی سے جانچ کر کے کارروائی کرنی چاہیے۔ دراصل حکومت قصداً ایسی بات پھیلا رہی ہے کہ عیسائی طبقہ مذہب تبدیل کراتا ہے۔ مائیکل نے سوال کیا کہ اگر ایسا ہی ہوتا تو گزشتہ 70 سال میں عیسائیوں کی تعداد کم کیوں ہوتی؟ انہوں نے بتایا کہ ملک کی 7 ریاستوں میں مذہب تبدیلی مخالف قانون نافذ ہے، لیکن آج تک ایک بھی پادری کو اس معاملے میں سزا نہیں ہوئی ہے کیونکہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں پیش کیا جا سکا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان 7 ریاستوں میں مذہب تبدیل کرنے سے پہلے ضلع مجسٹریٹ کی اجازت لینی لازمی ہوتی ہے، جو کہ آئین کے خلاف ہے۔
اس رپورٹ میں ہم نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہندوستان میں اقلیتوں میں مسلمانوں کے علاوہ عیسائی بھی مسلسل شدت پسند ہندوتوا عناصر کے نشانے پر ہیں اور ان کی بھی موب لنچنگ کی جا رہی ہے۔ بیورو رپورٹ، ملت ٹائمز۔